پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عاشقان خواجہ کی آمد کا نورانی ایک سما ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کل میرے خواجہ اپنے ماں کے شکم اطہر کے اندر تھے، آج میرے اور آپ کے خواجہ اپنے مزار انور کے اندر تشریف فرما ہے۔ کل ماں نے کہا تھا بیٹا میرے شکم کے اندر کہتا جا رہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی اللہ کی وحدانیت، رسول پاک کی رسالت، پیارے خواجہ خواجگاں ماں کے شکم کے اندر رہ کر کے اعلان کرتے جا رہے ہیں۔ اور جب آپ کی آمد کا نورانی منظر ہوتا ہے تو 13 رجب کی تاریخ گزر کر جب 14ویں رجب کی رات لگتی ہے تو سنجر کے لوگوں کا معمول یہ تھا کہ 5 وقتہ نمازوں کے ساتھ وہ تہجد کی نمازوں کی بھی پابندی کیا کرتے تھے۔ تہجد کے لیے وہ لوگ اٹھے تو انہوں نے آسمان پہ سفیدی اور اجالا دیکھا، تعجب میں پڑ گئے آج ہم سب کی تہجد کی نماز قضا ہو گئی۔ اسی سوچ اور فکر میں ایک نے کہا کیسی غفلت کی نیند آ جائی کہ تہجد کی نماز قضا ہو گئی، آسمان پر سفیدی آ گئی، فجر کا وقت شروع ہو گیا۔ دوسرے نے کہا بھائی میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہو گیا۔ تیسرے نے کہا میرے ساتھ بھی ایسا ہو گیا۔ جب سب کی گفتگو گلی کے اندر آگے بڑھنے لگی تو خواجہ غیاث الدین کے کانوں تک آواز پہنچی تو آپ باہر آئے اور آپ نے کہا اے گلی میں رہنے والوں کیا بول رہے ہو؟ بولتے ہم سب کے تہجد کی نماز قضا ہو چکی ہے، آسمان پر اجالا آ گیا۔ تو حضرت خواجہ غیاث الدین کہتے ہیں نہیں نہیں، ابھی تہجد کا وقت گیا نہیں ہے، قضا نہیں ہوئی ہے۔ حضور آسمان کو تو دیکھیں اجالا ہی اجالا نظر آ رہا ہے، روشنی ہی روشنی نظر آ رہی ہے۔ تو پیارے خواجہ غیاث الدین کہتے ہیں اجالے کی کرنوں کو تو دیکھو کہاں جا رہے ہیں؟ کہا ہاں ہاں ہم دیکھ رہے ہیں۔ کہا کرنیں دیکھو کہیں اور نہیں، میرے گھر کی جانب جا رہے ہیں، میرے آنگن کی جانب بڑھتے جا رہے ہیں۔ اے بستی کے لوگوں، ابھی میں گھر کے اندر سے باہر آیا، میری زوجہ مکرمہ میری شریک حیات درد ذہن میں ہے، وہ اجالا وہ نور کہیں اور نہیں جا رہا ہے، آسمان سے کسی کی آنے کی خوشی بتا رہا ہے۔ ارے آنے والا جو آ رہا ہے اجالا لے کر کے آ رہا ہے، اندھیرے کو دور کرنے کے لیے آ رہا ہے، نور ہی نور پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے، مدینے والے مصطفیٰ کے جمال جہاں آرا کی جھلک پیدا کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ چنانچہ یہ کہہ کر کے گھر کے اندر جاتے ہیں، پیشانی کو سجدے میں رکھتے ہیں، مولا بھیج دے ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں ملت مصطفیٰ کو بیداری ملے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں اسلام کو طاقت ملے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں قرآن کی تعلیم کا فروغ ملے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں صدیق کی صداقت کا علم بلند ہو، مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں عمر فاروق کی عدالت کی گونج پیدا ہو، مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں عثمان غنی کی سخاوت ناز کرتی نظر آ جائے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں علی کی شجاعت چمکتی ہوئی دکھائی دے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں حسن مصطفیٰ کی پارسائی دکھائی دیتی نظر آئے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں شہید کرب و بلا پیکر صبر و رضا نے جو مشن میدان کرب و بلا میں عام کیا تھا اس کی تصویر بنتی نظر آ جائے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں ولیوں کی ولایت کی پہچان ہوتی دکھائی دے، مولا بھیج ایسے کو بھیج جس کے آنے کے بارے میں لوگوں کے سینے میں مدینے والے مصطفیٰ کی محبت کی گونج پیدا ہو جائے۔ چنانچہ حضرت خواجہ غیاث الدین پیشانی کو سجدے میں رکھ کر کے دعا کرتے جا رہے ہیں، اتنے میں خادمہ کہتی ہے اے خواجہ غیاث الدین
پیشانی کو اٹھاؤ، آپ کے گھر کے اندر کوئی عام نہیں آیا ہے بلکہ آنے والا ولیوں کا امام آیا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیارے خواجہ آ گئے، پیدا ہو گئے خواجہ، کیسی شان سے آئے۔ ماں ماہ ام الورا کہتی ہیں آیا میرا نانا کی ادا کو لے کر کے آیا، سجدے میں پیشانی ہے، کہتی ہے میں نے کہا اٹھا کے دیکھوں تو کیسے ہیں، کیسا حال ہے۔ پیٹ میں تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے، آئے ہیں سجدے میں، کہتے ہیں میرے دل نے کہا دیکھ تو لوں کیسا نورانی چہرہ ہے، کہتی ہے دیکھی پیشانی تو چمک رہی ہے، رخسار دیکھے تو گلاب کی طرح چمکتے دکھائی دے رہے ہیں، لبوں کو دیکھا تو پتلے پتلے پتلی پتلی کلیوں کی طرح ہیں، آنکھوں کو دیکھی تو سرمگی آنکھیں ہیں، کان کو دیکھے تو بہترین دیدہ زیب نظر آ رہے ہیں، سینے کو دیکھا ہم نے تو ان کا سینہ علم نشرح لگا کی تفسیر دکھائی دے رہا ہے، شکم کو دیکھا تو بڑا سنہرا دکھائی دے رہا ہے، ران کو دیکھی تو مضبوط دکھائی دے رہے ہیں، بازوؤں کو دیکھا تو طاقت و قوت والے دکھائی دے رہے ہیں، پڈلیوں کو دیکھی تو ایسا لگتا تھا کہ جیسے چاندی نے کسی نے ڈھال دیا ہے، پاؤں کو تلووں کو دیکھا تو نانا جان کے نالین کی یاد آنے لگی، بولتی ہے میں نے گود میں لے لی۔ خادمہ آگے بڑھی لاؤ کپڑا لے لوں کپڑا لے لوں اور ان کے جسم کو صاف کر دوں، کہتی ہے خادمہ کپڑا لے کر کے آئی، اور جب کپڑے لے کر کے جسم کو صاف کرنی چاہیے، آواز آتی ہے اس وقت کے قطبوں اور ابدالوں کی، اے ماہ نور اللہ کی بندی خادمہ کو روک دے، ان کے جسم پر کوئی صاف کرنے کی چیز ہے ہی نہیں، یہ تو بالکل صاف و شفاف حال میں آئے ہیں۔ پیشانی کو دیکھ ماہ نور کتنا حسین نور نظر آ رہا ہے، ماہ نور کہتی ہے لیکن میرے امام بریلی کے تاجدار، سنیت کی شان، محبت کی پہچان، حق کی چٹان اعلیٰ حضرت سیدی امام احمد رضا خاموش نہ رہ سکے، دیوانوں کو انہی سارے منظروں کو دیکھ کر کے کہتے ہیں خواجہ کی شان کیا ہے، بولتے ہی جا رہے ہیں یا نبی اللہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔